ہے، اللہ کی پاکی بولنا ہے، اور یہ سبحان کا مفہوم ہے۔ تو اس نے حضرت انسان کو جو گوناگون نعمتیں دی، تو ان نعمتوں کے تشکر میں زبان سے بلا بغیر کسی تردد کے یہ لفظ پھوٹتے ہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات پاک ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں کے جوڑے بھی پیدا کیے جو زمین اگاتی ہے، یعنی نر اور مادہ کا تصور جو ہے یہ درختوں کے اندر بھی ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ اکیلی کھجور ہو کہیں تو دوسری کھجوریں نہ ہو تو اس کو پھل لگتا ہی نہیں ہے، لگ جائے تو جھڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو نر نہیں ملا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اندر بھی جو ہے وہ رکھا ہے نر اور مادہ کا نظام، اور ہوائیں جو ہیں وہ عمل تزویج کا کام دیتی ہیں، اور نر سے اس کے اجزاء اٹھا کر کے مادہ کے اوپر ڈال دیتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر درخت جو ہے وہ ثمر بار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو میں نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے اندر بھی جوڑے جوڑے بنائے، مرد و زن کا جوڑا بنایا، جانوروں کے جوڑے بنائے، اسی طرح حتیٰ کہ درختوں کے جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کو تم جانتے نہیں ہو، جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری ریسرچ اور تمہاری تحقیق ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے، تو ہم نے وہاں بھی جوڑے بنائے ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی جوڑے بنائے ہیں۔ یہ اگر لائٹ بھی جل رہی ہے تو مثبت اور منفی دو تاریں ملتی ہیں، ٹھنڈی اور گرم دو تاریں ملتی ہیں، تو تب یہ روشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بے جانوں کے اندر بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان کے اندر بھی جوڑے بنائے، پرندوں میں بھی جوڑے بنائے، حشرات الارض میں بھی جوڑے بنائے، درختوں میں بھی جوڑے بنائے، اور انسانوں میں بھی جوڑے بنائے۔ تو کہا کہ یہ اس نے جو نظم بنایا ہے کائنات کا کہ نر اور مادہ ان کا جوڑا بنایا، اور اس میں گوناگو حکمتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ اگر وہ غور کریں، تدبر کریں، اپنے ادراک اور فہم کو مہمیز لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں، تو انہیں ملے گا کہ ایک نشانی رات بھی ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، کہ دن کو کس طرح چھپا لیا جاتا ہے جب شام کے لمحے قریب آتے ہیں اور رات کی رات طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر آرام اور سکون کی نیند میسر آتی ہے۔ آج آپ رات کاٹ کے آئے ہیں تو یہ ساری رات کی نیند اگر میسر کسی کو رہی تو اب وہ کس قدر اپنی طبیعت میں فرحت محسوس کرے گا۔ تو اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ اگر مسلسل دن ہی ہوتا تو بتائیے کہ کس قدر زندگی تلخ ہو جاتی، اور مسلسل رات ہی رہتی 24 گھنٹے، تو زندگی کا کوئی حسن ہم کشید کر سکتے؟ تو یہ اس نے دن اور رات کو بنایا ہے۔ جب رات آتی ہے تو پھر انتظار ہوتا ہے دن کا، جو وقت گزرتا ہے تو جی چاہتا ہے اب دن طلوع ہو، پھر اچانک جب سورج کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو طبیعت میں خوشی پھیلتی ہے، پرندے بھی چہچہانے لگ جاتے ہیں، اور کائنات ارضی سماوی کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر دن نکلتا ہے، دوپہر چمکتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلتا ہے، تو پھر ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے کہ اب یہ دھوپ، یہ تمازت، یہ گرمی، یہ حرارت ختم ہو اور اب شام کے لمحے آئیں، تو پھر انتظار شام کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو زندگی کا یہ سفر جاری ہے، اور اگر سورج نصف النہار پہ ٹھہرا رہے اور وہ حرکت نہ کرے اور سدا ایک جیسا موسم رہے تو بتاؤ کتنا عجیب لگے، یا رات رک جائے، ٹھہر جائے اور دن چڑھے ہی نہ تو پھر بھی کتنا عجیب لگے۔
سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے. کوئی بھی رت ہو عمر بھر اچھی نہیں لگتی. ایک موسم کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. دن ہوتا تو وہ بھی اچھا نہ لگتا مسلسل, رات ہوتی تو وہ بھی طبیعت پر بوجھل بن جاتی. اس نے انسانی نفسیات کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ اس نے کبھی دن کبھی رات, کبھی سرما کبھی گرما, کبھی بہار کبھی خزاں. جب بہار آتی ہے تو طبیعت شادوں فرحاں ہو جاتی ہے, لیکن جب بہار کے دن گزرنے لگ جاتے ہیں تو طبیعت میں بہار کے لیے وہ دلچسپیاں نہیں رہتی. تو پھر پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں, پھر خزاں طاری ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کاش کہ وہ بہار کے لمحے دوبارہ آئیں. تو پھر انتظار ہوتا ہے, تو پھر دوبارہ بہار آتی ہے, شگوفے پھوٹتے ہیں, پتے نکلتے ہیں, بلبل گیت گاتے ہیں, کوئل کوکو کی فریاد کرتی ہے. تو پھر طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. دھوپ کڑک رہی ہوتی ہے, موسم کی شدت ہوتی ہے, گرمی پورے بانک پن پہ ہوتی ہے, تو پھر جی چاہتا ہے کہ کوئی رم جم برسے. تو جب بادل گھر کے آتے ہیں, ساون کے بادل چھا جاتے ہیں, تو وہ کالی گھٹائیں طبیعتوں کے اندر بہار پیدا کرتی ہیں. پھر وہ بادل لچڑنے لگتے ہیں, تو جی چاہتا ہے کہ اس موسم کا لطف لیں اور ساون کے موسم سے لذت لیں. اور پھر وہ وہاں سے انسان جو ہے وہ لذت لینے لگ جاتا ہے. لیکن اگر وہ بارش 2-4 دن مسلسل رہے تو طبیعت میں پھر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. پھر جی چاہتا ہے کہ سورج کتنے دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بادل پیچھے ہٹا دیتا ہے, پھر سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے, تو پھر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. پھر 4 دن گرمی پڑتی ہے تو پھر طبیعت مانگتی ہے کہ اب دوبارہ بارش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی نفسیات کے مطابق کائنات کو نظم کیا ہوا ہے, کائنات کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. کائنات میں موسم, دن رات, شب و روز, یہ رنگ, یہ کائنات, یہ سورج, یہ ستارے, یہ چاند, یہ کیا نظام رکھا ہوا ہے. تو اگر انسان غور کرے تو اس کی تسبیح بولے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ, ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ, ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, پھر وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, اور ایک نشانی اس کی نشانیوں میں سے سورج ہے جو ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے ہوئے چلتا رہتا ہے. اس کا ایک مدار ہے, اس مدار پہ چلتا ہے, کبھی بھی اس مدار سے ہٹا نہیں. صدیاں, سینکڑوں, لاکھوں, ہزاروں سال ہو گئے تو اسی رفتار کے ساتھ, اسی مدار کے ساتھ, اسی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو کہ یہ سورج کسی بغیر تغیر کے, بغیر رکے ہوئے, بغیر کسی ریسٹ کیے ہوئے یہ کس طرح اپنے مدار کے مطابق چلتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس چلنا شروع ہو گیا ہے, بلکہ فرمایا یہ بڑے غالب, بہت علم والے رب کی تقدیر ہے. یہ اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اور وہ اس ڈیوٹی کے بغیر جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے جب, تو یہ ڈوبتا نہیں ہے, یہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو یہ سجدہ ریزی کرنے جاتا ہے, سلامی پیش کرنے کے بعد پھر مشرق سے ابھر آتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ سورج کا نظام بھی چل رہا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ, اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں, یہاں تک کہ اس کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ چاند کی بھی منزلیں ہیں. پہلی رات کو دکھائی دیتا ہے, بس وہ 30-35 منٹ کے بعد غائب. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ دوسرے دن دکھائی دیتا ہے, اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. پھر تیسرے دن اس سے بڑا سائز ہوتا ہے. پھر 7ویں دن وہ نصف سائز میں آ جاتا ہے, اور پھر 14ویں دن وہ مکمل اپنا سائز مکمل کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں بدر تمام, مکمل پورا چاند. پھر بدر تمام کے بعد پھر دوبارہ اس کا سائز گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور 21ویں شب کو وہ پھر آدھا ہو جاتا ہے. پھر 28ویں شب کو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے, اور 29ویں شب جو ہوتی ہے اس کو مادس کی رات کہتے ہیں. اس دن چاند دکھائی نہیں دیتا, اور اگر 30واں دن بھی ہو تو وہ بھی مادس کی رات ہوتی. تو مادس کی 1 یا 2 راتیں مہینے میں ہوتی ہیں.
جن دنوں میں چاند دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا، اور پھر دوبارہ انتظار لگ جاتا ہے چاند کو دیکھنے کے لیے. لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چاند صاحب پھر کسی جانب سے روشن ہوتے ہیں اور اپنا کنارہ دکھا کے پھر منہ چھپا لیتے ہیں، نقاب اوڑھ لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھتوں پہ چڑھے کے چڑھے رہ جاتے ہیں اور وہ بادلوں کے نقاب میں اپنا منہ چھپا کے پھر بغیر دکھائی دیے چھپ جاتا ہے. اگلے دن پھر انتظار ہوتا ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادلوں کی اوٹ سے کبھی دکھائی دیتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، ٹھکیلیاں کرتا ہے. تو چاند کے ساتھ وہ اس کا جو معاملہ ہے جو ہمیشہ سورج کی طرح سامنے نہیں رہتا، کبھی چھپتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو پھر چاند محبوب بن گیا. اور ہمارے دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ چاند کو چندہ ماموں بھی کہتے ہیں، چونکہ مائیں اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اپنے بھائی کا پیار دینے کے لیے چاند کو جو ہے وہ چندہ ماموں کے نام سے یاد کرتی ہیں. تو اس طرح چاند کے ساتھ پیار کی، محبت کی اور انس کی جو ہے وہ ایک تعلق داری پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی اس منزلوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے جب چاند چڑھتا ہے تو پھر اتنا وہ دل فریب ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور چاند کے نظام کے لیے باقاعدہ پوری دنیا کے اوپر کمیٹیاں بنی ہیں جو چاند کو دیکھتی ہیں. محکمہ موسمیات والے پہلے پیشگوئی کرتے ہیں کہ حضرت چاند بس طلوع ہونے والے ہیں، ان کا سائز اتنا ہوگا، اتنے قد کے ہوں گے، اتنے منٹ کے لیے نمودار ہوں گے. مطلع پھر ہوتا ہے مطلع بدلود ہو گیا کہ چاند صاحب نظر نہیں آئے تو کل نظر آئیں گے. تو اس طرح چاند کے لیے باقاعدہ پوری دنیا کی آنکھیں راہیں تکتی رہتی ہیں. پھر جب طلوع ہوتا ہے تو پھر چاند اور خوشی اور مبارکیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر بڑھنے لگ جاتا ہے. پھر جب بدر تمام ہوتا ہے چاند، تو پھر جب وہ بالکل 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو پھر چکور کا دل ڈولنے لگ جاتا ہے. وہ چاند کے لیے اڑان بھرتی ہے، حتیٰ کہ جان دے دیتی ہے اور اپنے محبوب تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتی. تو چاند محبوب ہے اور چکور کے دل کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے. اور اگر آپ جانتے ہو تو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہوتا ہے اس کا تعلق بھی چاند سے ہے. چاند کے اندر ہی جو ہے وہ سمندر میں مد و جزر، جس کو جوار بھاٹا پیدا کہتے ہیں، تو جوار بھاٹا پیدا کر دیتا ہے سمندر کے اندر. اور لوگ خاص طور پہ جو سمندروں کے ساحل پہ جا کے سمندروں کا نظارہ دیکھتے ہیں تو وہ 14ویں رات کے چاند کے موقع پر جا کے جو ہے وہ 14ویں رات کو سمندروں کے کنارے ساحل پہ جاتے ہیں، کیونکہ اس دن پانی اٹکیلیاں کرتا ہے، پانی اچھل کود رہا ہوتا ہے، اور اس کو مد و جزر یا سادہ زبان میں جوار بھاٹا کہتے ہیں. سمندر میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھلتا ہے، پانی کودتا ہے اور چاند جوبن پہ ہوتا ہے. چکوری کا دل بھی ڈولتا ہے. یہ چاند کی جوانی کے ایام ہے. جب وہ جوان ہوتا ہے تو کئیوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اور چاندنی راتیں یقیناً موسم ہے، ایک لطف کا موسم ہے، اور اس کو شاعر اپنی نظموں کے اندر رقم کرتے ہیں کہ اب 14ویں کی شب ہے جسے ماہ دو شمبا کہتے ہیں. چاند یعنی 2 ہفتے کا چاند، کوئی ماہ دو شمبا کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ماہ بدر تمام کہہ رہا ہے، کوئی 14ویں کا چاند کہہ رہا ہے، کوئی لفظ بول رہا ہے، کوئی لفظ بول رہا ہے. ادھر جوار بھاٹا ہو رہا ہے، ادھر چکوری کا دل ڈول رہا ہے. اچھا، میں یہاں ایک بات رک کے کہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے یہ سمندر کے اندر جوار بھاٹا پیدا کر دیتا ہے، تو کیا مدینے کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد وہی چاند جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب گھٹتا ہے تو پھر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رات کے پچھلے پہر کہیں نکلتا ہے اور پچھلے پہر کہیں ڈوب جاتا ہے. وہ آنکھیں جو چاند کی راہیں تکتی تھی، آج چاند جو ہے وہ رات کے اندھیرے کے اندر نکلتا ہے، اندھیرے میں غروب ہو جاتا ہے. نہ اس کا کوئی راہ تکتا ہے اور نہ کوئی آتے دیکھتا ہے، نہ جاتے رخصت کرتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا نا، غم کے سفر میں کون کسی کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے، سردیوں کی شب میں ہم نے چاند کو اکثر تنہا دیکھا. تو پھر وہی چاند تنہا ہو جاتا ہے جس کے لیے چھتوں پہ چڑھ کے انتظار ہو رہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر وہی چاند جس کے لیے آنکھوں کی پتلیاں چڑی ہوئی تھیں اور جس کو دیکھ کے باتیں کھل گئی تھی، جس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بچے آپس میں لپٹ گئے تھے اور چاند مبارک دیتے تھے، آج وہی چاند کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا. ارجون کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس ٹہنی کے اوپر پھل لگتا ہے اور قدرت نے اس کو تر و تازہ رکھا ہوا ہوتا ہے.
اور اس کے اوپر پھر پھل آتا ہے. وہ ڈنڈا سا، وہ کھجور کی ٹہنی سی جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پوری کھجور میں مرکز نگاہ ہوتا ہے. چونکہ مقصد تو پھل ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب پھل توڑ لیا جاتا ہے تو وہ کھجور جو ہے وہ ٹہنی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے کھجور کا درخت ایسا ہے جس کے اوپر خزاں نہیں آتی. دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں وہ خزاں کے موسم میں مرجھا جاتے ہیں، ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے جس کے اوپر خزاں طاری نہیں ہوتی. موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، کھجور جو ہے وہ بہار میں رہتی ہے. اور پھر کھجور کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بھی ہے. ایک روایت میں آیا اکرموا امتکم النخلہ، اپنی پھپھی کھجور کی تعظیم کیا کرو. عرض کی گئی یہ پھپھی کیسے لگی ہماری؟ کہا جب تمہارے باپ آدم کی تخلیق کی گئی تو ان کے وجود سے تھوڑی سی مٹی بنائی، ان کے جس مٹی سے ان کا وجود بنایا گیا تو اس مٹی سے تھوڑی سی مٹی بچ گئی، اس مٹی سے ہم نے کھجور بنائی ہے. تو یہ تمہاری پھپھی لگتی ہے، تمہارا رشتہ اس سے گہرا. تو کھجور مرکز نگاہ ہے، اس کے اوپر خزاں نہیں ہے، لیکن وہ ٹہنی جس کے اوپر پھل لگتا ہے، جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا، پھل دے دیا، تو اب وہ ٹہنی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کے پتے نہیں خشک ہوتے، وہ ان پہ خزاں ہے ہی نہیں، لیکن وہ ٹہنی کبھی آپ نے غور کیا ہو تو وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو بالآخر کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی مثال چاند کی ہے کہ پہلے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا، پھر شباب کے جوبن پہ گیا، پھر راتوں کی تنہائیوں میں چڑھتا ہے، تنہائیوں میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو گیا، بے توقیر، نہ اس پہ پھل لگے گا، نہ اس کو کوئی توجہ دیتا ہے، نہ محبت کی نظر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. وہ ٹہنی بھی اس طرح گول اس طرح ہوتی ہے، اس طرح کھجور کی طرح خمدار ہوتی ہے، چاند کی طرح خمدار ہوتی ہے. تو کہا حتی عاد کالوجود القدیم. سامعین، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ ساری کہانی حضرت انسان کی بیان کی گئی ہے. جب چاند چڑھنے والا ہوتا ہے تو پیش گوئیاں دی جاتی ہیں، چاند چڑھنے والا ہے، چاند چڑھنے والا ہے. بچہ پیدا ہونے والا ہو تو پورا خاندان خوشی کی خبر سننے کے لیے بے چین ہوتا ہے. اور پھر جس دن چاند طلوع ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو سارے لوگ اس کا منہ دیکھنے آتے ہیں. تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کس پہ ہے، اس کی رنگت کس پہ ہے، اس کی چوڑی پیشانی کس سے ملتی ہے، اس کی ناک کس سے ملتی ہے، اس کے جو ہے وہ ہونٹ کس سے ملتے ہیں. تو وہ چاند کی طرح لوگوں کی محبتوں کا مرکز، خاندان کی آنکھوں کا تارا ہو جاتا ہے. اور کتنے بچوں کا نام بھی محبت سے چاند رکھ دیا جاتا ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے چاند کی طرح وہ محبوب نگاہ ہوتا ہے، محبوب نظر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد منزل بمنزل بڑھتا چلا جاتا ہے، جو بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ماں باپ دیکھ دیکھ کے اس کو جیتے ہیں، اور خاندان کی آنکھوں کی نظر کا، آنکھوں کا خمار ہوتا ہے. اور پھر منزل بمنزل طے کرتے ہوئے جب وہ جوانی پہ، جوبن پہ، شباب پہ پہنچتا ہے، تو جس طرح چاند شباب پہ پہنچتا ہے تو چکور کا دل ڈولتا ہے. تو جب یہ بھی شباب پہ پہنچا تو اس کی نظروں کا خمار کتنے کے دلوں کی جو ہے وہ بستیوں کو اجاڑنے لگا، اور کتنوں کے دل لوٹنے لگا. اور اس کی جوانی کا ترنگ، اور اس کا باغپن، اور اس کا قد رانا، اور اس کی نرگسی آنکھیں، اور اس کی چوڑی پیشانی، اور اس کے خوبصورت ہونٹ، ان کو شاعر اپنے حسن کا اور اپنی غزلوں کا مضمون بناتے ہیں، عنوان بناتے ہیں. اس کی جوانی بھی پھر کتنوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جوار بھاٹا پیدا کرنے لگی. جس طرح سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، اس طرح اس کی جوانی کے، اس کے جوبن کے ایام میں بھی پھر دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہونے لگے، اور دلوں کی بستیاں جو ہیں وہ اتھل پتھل ہونے لگی، اور چکور کی طرح کئیوں کے دل ڈولنے لگے. اور پھر وہ وقت گزرا، پھر بڑھاپے کی طرف منزل شروع ہوئی. تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ چاند راتوں کو طلوع ہوتا ہے، اور راتوں کو کہیں غروب ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ چاند اب کبڑا ہو گیا، اور اب چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز بھی چارپائی پہ. حتی عاد کالارجود القدیم، کھجور کی اس پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا. اب گھر والے بھی اکتائے ہوئے ہیں. بابا کھانستا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں،
وہ کیا مرحلے آ گئے. یہ وہی تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین تھے. یہ وہی تھا کہ جو گلی سے گزرتا تھا تو سینوں میں دل ڈولتے تھے. یہ وہی تھا کہ بات کرتا تھا تو لوگ پھول سمجھ کے چنتے تھے. یہ وہی تھا کہ جس کی خطابت کے تنتنے تھے, جس کی گفتار کے تذکرے تھے. یہ وہی تھا کہ جس کی جو ہے وہ آنکھوں کی مستی دلوں کے اندر قیامتیں توڑتی تھی. لیکن آج حتی آدھا کل ارجون القدیم, یہ وہی زلفیں تھیں جنہیں شاعروں نے کبھی ناگن کہا تھا اور کبھی ان زلفوں کو کالی گھٹا کہا تھا. لیکن اب وہ بال جڑ گئے اور وہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ خوف آنے لگا. اللہ فرماتا ہے انسان غور کرے, چاند جس طرح منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. حتی آدھا کل ارجون القدیم, مرد ہو یا عورت ہو, بچپنے سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک, وہ بھی منزل بمنزل اپنے سفر پہ گامزن ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے. اور یہ سب ستارے ہوں, سیارے ہوں, چاند ہو, سورج ہو, اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ سورج ابھی موجود ہو تو چاند طلوع ہو گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ چاند کے وقت پہ سورج نکل آیا ہو. تو اپنے اپنے مدار میں وہ طلوع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں وہ غروب ہوتے ہیں. تو سب ایک خاص مقدار میں چل رہے ہیں, ایک معیار میں اور ایک مدار میں چل رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم علیہ السلام میں تھے بڑی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا. یعنی اگر ہم غور کریں, اگر ہمارے آباء و اجداد, ہم سب کے آباء و اجداد اگر حضرت نوح کی کشتی میں نہ بیٹھتے تو آج ہم دنیا کے اوپر موجود ہوتے. وہ پانی نے ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کر دیا ہوتا تو وہ ہمارے آباء و اجداد ہی نہ ہوتے. تو آج جو پوری کائنات کے اوپر انسانیت کا وجود پایا جاتا ہے, وہ شرق میں ہو یا غرب میں, وہ گورے ہوں یا کالے ہوں, وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں, وہ کافر ہوں یا مومن ہوں, خدا کا انکار کرتے ہوں یا اقرار کرتے ہوں, دنیا کے اوپر جو بھی موجود ہیں وہ سارے ان 60-70 جوڑوں سے نکلے ہیں نا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں. اللہ فرمایا کہ اگر تم میرے احسان مانو تو اگر ہم اس دن تمہیں کشتی میں سوار نہ کرتے تو آج تم بھی ظاہر نہ ہوتے. تو یہ بھی ہماری نشانی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند ان کی بہت سی سواریوں کو بنایا جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں. سمندروں میں جہاز گھوم رہے ہیں, یہ اس کشتی کی مثال میں ہیں. اسی طرح کتنے کتنے بھاری بیڑے ہیں, اور جو ہے یہ رینگتے ہوئی بسیں, یہ چلتی ہوئی ٹرینیں, یہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز, یہ ساری چیزیں یہاں سے سمجھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثل ہی کہہ کے قیامت تک آنے والی ایجادات کا تذکرہ کر دیا جو حضرت انسان کے نفع کا سبب ہوں گے. وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہیں اترانا نہ, تکبر میں نہ آ جانا. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں, بڑے کا بڑا جہاز سمندر میں ڈوب جائے, اڑتے کوڑتا جہاز جو ہے وہ اس کو آگ لگ جائے, کسی پتھر سے پہاڑ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم ایسا کر سکتے ہیں, پھر ان کے لیے کوئی فریاد کو پہنچنے والا بھی نہ ہو اور ان کو کوئی بچائے بھی نہ, اور ان کا پتہ بھی نہ ملے کتنے جہاز گرے ہیں. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ملبہ کہاں ہے. آج کی جدید دنیا میں جب انچ انچ کائنات کا چپا چپا جو ہے وہ سیٹلائٹ کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود کتنے جہاز ہیں جو گرے ہیں, ابھی تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گرے ہیں اور ان کے ساتھ ماجرا کیا ہوا, ان کے ساتھ قیامت کیا ٹوٹی, اور کتنے سمندروں میں ڈوب گئے اور آج ان کی خبر بھی ہم نہیں پا رہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. اللہ اکبر. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اور ان کی کوئی چیخ بھی نہ سنے, کوئی فریاد بھی نہ سنے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ وہ بچائے جائیں. لیکن اس کے باوجود ہم جہازوں کو کنارے لگا رہے ہیں, ہم اڑتے ہوئے جہازوں کو منزل تک پہنچا رہے ہیں. فرمایا الا رحمتا منا, یہ ہماری رحمت کے صدقے سے ہو رہا ہے. مت سمجھو یہ پیٹرول کا کمال ہے, مت سمجھو کہ اس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہوا ہے, مت یہ سمجھو کہ اس کا پائلٹ بہت اچھا جو اڑا کے لے گیا.
اللہ کہتا ہے یہ پائلٹ کا کمال نہیں، یہ انجن کا کمال نہیں ہے، یہ ہماری رحمت کا کمال ہے، یہ ہماری رحمت سے وہ منزل تک پہنچا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے، تم نے جینا ہے کچھ عرصہ، اس عرصے کے لیے موت تمہاری خود حفاظت کرے گی، اور تم موت کی آغوش میں نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ زندگی کی حفاظت خود موت کرتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، کہ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ ساری نشانیاں بتانے کا مقصود کیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچے، ڈرے، اور اپنی زندگی کو منظم اور مرتب کر لے اور تقوی سے مالا مال کر لے۔ تو کہا کہ جب یہ کہا جائے ان سے کہ ڈرو جو تمہارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، ان عذابوں سے بچو، ڈرو۔ وما تاتیہم من آیہ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی جانب سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ بدبخت کافر اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یہ رب کی طرف سے نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، ان کی ایک اور خصلت بات، یعنی اتنی نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، اگر ان پہ غور کرنا چاہیں تو اللہ کا انکار نہ کر سکے، اور اگر انسان غور تدبر کی توفیق سے مالا مال ہو جائے تو اس کے اپنے وجود کے اندر کتنی نشانیاں ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تمہارے اندر ہی بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی، اگر تم اپنے اندر ہی اتر جاؤ، اپنے اندر ہی اتر جاؤ، زبان کے اوپر پھیلے ہوئے 4000 پٹھے اور ان کے اوپر ذائقے کی رکھی ہوئی قوتیں، اور زبان کے لٹھڑے کو بولنے کی توفیقات، اور جبڑوں سے مخارج کی ادائیگی، اور یہ سب کچھ ہم نے تمہاری زبان کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر تمہاری قوتیں جو ہے وہ سماعت اور کانوں کے پردوں کے اندر نغموں کا جہان، پھر تمہارے سونگھنے کی قوت، پھر تمہارے دیکھنے کی قوت، پھر تمہارے دماغ کی قوت۔ انسان ذرا غور کر کے تیرے لیے تیرے رب نے کیا رکھا ہے، کتنی نشانیاں ہیں رب کی کہ جن پر ہم کبھی تدبر اور غور نہیں کرتے، اور اگر وہ چھن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نشانی تھی۔ میرا ایک ملنے والا ہے، اس کے منہ میں جو یہ قدرتی لعاب پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، اس کی مقدار تھوڑی ہے، کم آتی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ ایک لیکچرار ہے، تو اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا، اور وہ لپسٹک لگاتا ہے اور منہ کے اندر جو ہے وہ ڈراپس ڈالتا ہے، اور پھر 10 منٹ بولتا ہے، پھر دوبارہ یہ کرنی پڑتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے اسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ منہ کے اندر لعاب جو آتا ہے اس کی مقدار تھوڑی ہے۔ ہم تو بار بار تھوک دیتے ہیں نا، لیکن ہمیں نہیں پتا یہ رب نے کیا سسٹم لگایا ہوا ہے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کی یہ تھوڑی سی کم ہے، اور اس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہے، بار بار حلق خشک ہو گیا، زبان خشک ہو گئی، منہ خشک ہو گیا، اور پھر اس کو سپرے کرنا پڑتا ہے منہ کے اندر، اور پھر تھوڑا بولتا ہے، پھر دوبارہ وہی کیفیت۔ اور مجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ اس وجہ سے میری ایک آنکھ بھی بالکل بند ہو گئی، اب دوسری آنکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اب ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے جو ہمیں قدرتی تھوک دیا گیا ہے، جو روزانہ کئی بار ہم تھوک دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے اس کا احساس ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دنیا کے ایک امیر ترین شخص کی آنکھوں کے جو پپوٹے تھے اس کے پٹھے ختم ہو گئے، اور ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تھا اور کھولتا تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش، کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں، تو کہا اس کے لیے کوئی پیسے لگانے پڑے، تو کہا ساری دولت جھونک دوں گا۔ تم نہیں سمجھتے کتنی تکلیف ہے کہ اپنی آنکھ اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتا، اور ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ رب نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، کیونکہ کبھی بل نہیں نہ آیا، کبھی اس کا بل نہیں۔ یہ قدرتی سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ یہ رب نے ایک نظم دیا ہوا ہے۔ تو کائنات میں اللہ فرماتا ہے کتنی نشانی ہیں جن کو دیکھ کر رب پر یقین ہو، رب پر اذعان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پوجا اور اس کی عبادت کی طرف انسان کا میلان ہو، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا اور جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اور بڑی بڑی نشانیاں یہ گنوائیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ شمس و قمر کا نظام ہے، یہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں ہیں، یہ اڑتے ہوئے جہاز ہیں،
یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ تمہارے انفس میں آفاق میں نشانیاں ہیں۔ اچھا، ان کی ایک اور خصلت بد، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر آگے سے حجتیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا، اگر ان کی قسمت میں ہوتا تو اللہ ان کو دیتا۔ تو دیکھیے یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ایک تو اپنے مال سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسرا ان غرباء کی، ان مساکین کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے بدبخت ہیں، حالانکہ ان کو اگر محروم رکھا گیا ہے، ان کو اگر مسکین رکھا گیا ہے اور تمہیں دولت دی گئی ہے تو یہ تمہارا کمال نہیں تھا، ان کے اعضاء بھی تمہارے اعضاء کے برابر ہیں، ان کو بھی اللہ نے صحت، خیریت، عافیت، دماغی طاقتیں سب کچھ دی ہے، تمہیں بھی دی ہے۔ بعض کا دو سگے بھائی ہوتے ہیں اور ذہین ترین ایک بھائی ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایک اتنا ذہین بھی نہیں ہوتا، مال و دولت کے اعتبار سے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ دوسرا بھائی محنت بھی زیادہ کر رہا ہے اور اس کی محنت بھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کسی شخص کی محنت کا کمال نہیں، یہ محض اللہ کی کرم نوازی کا فیصلہ ہے۔ وہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے۔ وہ میاں صاحب نے لکھا نا، بے وقوفاں دے نوکر دیکھے دانش مند سے آنے۔ آپ نے دیکھا انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MP آدمی اس کا ملازم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے جرنیل جو ہیں وہ ملازم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ دولت کسی کو اللہ نے زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی دے دی، تو یہ کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض کرم ہوتا ہے۔ تو جس کو زیادہ دی گئی اس کی بھی آزمائش ہے، اور جو غربت کی چکی میں پیسا گیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ دونوں اپنی آزمائش کو صبر کے ساتھ گزارے، حوصلے کے ساتھ گزارے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ دکھیوں پر، لاچاروں پر، کمزوروں پر، ضرورت مندوں پر جہاں ضرورت ہے، وہ دین میں ہے، وہ دنیا میں ہے، وہ معاشرے میں ہے، وہ رشتہ داروں میں ہے، اس ضرورت کو پورا کرے اور سعادت مندی سمجھ کے پورا کرے کہ رب نے یہ سعادت مجھے نصیب فرمائی ہے، لکھا ان کی قسمت کا جو انہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ذریعہ میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ثواب بھی عطا کیا، مجھے عزت بھی دی، اور میرے لیے جو ہے وہ روحانی اطمینان کا سامان بھی رکھا، لہذا میں ان کی مدد کروں اور وہ خوشی محسوس کرے۔ اور جس کو غربت دی گئی ہے وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائے، اس کو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ صرف بقدر ضرورت جس سے جان بچ سکتی ہو اس کے لیے ذاتی طور پہ سوال کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبر کرے، حوصلہ کرے، دن اگر غربت کے آگے تو کوئی نہیں، کٹ جائیں گے۔ بلکہ حضور کا ایک فرمان سنیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، تجھے تو ضرورت بھی تھی اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو جو اللہ کے دیے رزق پر، تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو راہ خدا میں دے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں، ایک تو خود نہیں دیتے، چلو ایک بندے کو توفیق نہیں ہے، مال سے کچھ زیادہ پیار ہے تو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ضروری دے دیتا ہے، اور چلو بہت نہیں خرچ کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، شریعت اس پر بہت زور بھی نہیں دیتی۔ لیکن اگر وہ کسی کو دیتے ہوئے دیکھ کر بھی بے چین ہو تو یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر، چونکہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے، لیکن ان کا بخل اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی راہ خدا میں دیتا ہوا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص گھر میں پلٹا نا تو وہ بڑا کنجوس تھا، تو اس کے چہرے پہ یبوست طاری تھی، غصہ تھا، طبیعت کے اندر بے چینی تھی، تو بیوی مزاج کو سمجھتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی نے مجبور کیا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے کوئی دو کوڑیاں نکل گئی ہوں گی، تو یہ تلخی طبیعت میں اس وجہ سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج بڑے پریشان ہو، اللہ کی راہ میں کوئی دے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دے کے نہیں آیا، کسی دیتے ہوئے کو دیکھ آیا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کو راہ خدا میں دیتا ہوا بھی دیکھے تو ان کی طبیعت میں اس سے بھی تلخی آ جاتی ہے۔ تو اب ان کی مثال بیان فرمائی، جب ان سے کہا جائے
کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، اس سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، جس کو رب نے غریب رکھا ہے ہم ان کو کیوں دیں؟ تو یہ ایک دلیل آگے سے دیتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کتنے بدبخت لوگ ہو کہ تم راہ خدا میں دینے کی بجائے تم الٹا جو ہے وہ تنقید کرتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب بات چلتی ہے آخرت کی تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں لاؤ اس وعدے کو، قیامت کو، کب آئے گی؟ ہمیں ڈیٹ بتاؤ، وقت بتاؤ، کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وعدہ کب ہے، قیامت کب ہے؟ ہم سنتے آئے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے، کب آئے گی؟ ہمیں وقت بتاؤ، ہمیں خاص دن بتاؤ، خاص وقت بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اچھا کافر اگر کہتے ہیں تو کیا واقعہ بتا دیا جائے؟ اللہ کی حکمت نہیں ہوتی۔ کافر تو بڑے مطالبے کرتے ہیں، ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا، ما ينظرون الا صیحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون، وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے منتظر ہیں، جب آئے گی پھر پتہ چل جائے گا، تمہیں ڈیٹ کا بھی ہوش نہیں رہے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وقت کیا ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ قرآن میں فرماتا جب وہ چنگاڑ ہوگی تو اس کا خوف اتنا ہوگا کہ پیدا ہوتے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ خوف قیامت سے پیدا ہوتے بچے کے بال فوراً سفید ہو جائیں گے۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا، وہ ایسی چیخ ہوگی، چنگاڑ ہوگی جو کلیجے کاٹ دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، وہ ایک ایسا زوردار جھٹکا ہوگا کہ ہر شے اکھڑ کے، پہاڑ اکھڑ کے، درخت اکھڑ کے، قبروں سے مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے۔ وہ ایک چنگاڑ ہوگی، چیخ ہوگی۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ ایک سخت چنگاڑ کے منتظر ہیں۔ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو وہ آ کے پکڑ لے گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس گاہک آئے گا اور وہ کپڑے کا تھان کھول کے اس کی طرف ایسے کپڑا پھینکے گا اور ابھی اس کو سمیٹنے کا موقع نہیں ملے گا کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ایک آدمی دودھ دھونے لگے گا، دودھ نہیں دھو سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو جب آئے گی تو وہ اتنی اچانک آئے گی کہ بس سارے دیکھتے رہ جائیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کرنے کے قابل ہوں گے، اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وصیت ہی کر سکے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر کی طرف پلٹ سکیں گے۔ اگر راستے میں ہیں تو راستے میں، اگر سفر پہ ہیں تو سفر میں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں، اگر کاروبار پہ ہیں تو کاروبار پہ، جہی ہوں گے وہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ پھر کسی کو گھر پہنچنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی، وصیت کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ، اور سب اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اچھا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ پائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر لوگ قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اس پر کئی قول ہیں کہ وہ قبروں سے نکل کے رب کی طرف دوڑ کیوں رہے ہوں گے۔ کہا جو فرما بردار ہوں گے وہ شوق سے دوڑ رہے ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے جب ان کو آواز پڑے گی تو وہ ڈر سے دوڑ رہے ہوں گے کہ ساری زندگی نافرمانیاں کرتے رہے، اب حشر میں جانے کے لمحے ہیں تو اب جو ہے وہ کیوں ہم دیر کریں، اور جلدی سے وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ قبروں کے اندر جو کفار ہیں ان کو اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہوں گی کہ جب نکلیں گے تو حشر کی طرف دوڑیں گے کہ شاید وہاں کوئی سوکھ کی ہوا ہو، وہاں کوئی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ اور اہل جنت جو جنتی قبروں میں ہوں گے اور ان کی قبروں میں جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اور جب حشر کا میدان ہوگا تو وہ دوڑ رہے ہوں گے کہ میرے رب نے جب قبروں میں اتنا کچھ عطا کیا تو جنت میں کیا کچھ عطا کرے گا۔ تو ان کا دوڑنا شوق کی وجہ سے ہوگا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. روز محشر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ فرمایا تھا. جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ کہیں گے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو یہاں مرقد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو علماء نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں مرقد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو کہا کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے تو وہ سونے کی جگہ ہوگی نا، آرام کا بچھونا ہوگا. جب وہ قبر میں جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا ایسے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور پھر ایسے ہوگا کہ ایک عورت ہے، اس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہے، اور یہ بڑھ کے اس ہار کو ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یہ موتی چننے لگ جائے گا. ابھی سارے موتی نہیں چن پائے گا کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی. مومن کو تو اتنا ہی وقت لگے گا، اور کافر جو ہے، بدبخت جو ہے، اس کے لیے قبر کی منزلیں جو ہیں وہ بہت طویل ہو جائیں گی. تو جب وہاں سے اٹھائے جائیں گے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے خوابگاہوں سے اٹھا دیا. تو ارشاد ہوگا ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، تم جس کا انکار کیا کرتے تھے یہ وہی وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور جو رسولوں نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا. اب تمہیں سمجھ آ گئی نا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ کس طرح پورا ہوا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے محض یہ ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فرمایا پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اہل جنت آج دل پسند مشاغل میں لطف اندوز ہو رہے ہوں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں لمبے اور گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے. یعنی جنت کا منظر نامہ بیان کیا، اور اس میں یہ لوگ ہوں گے. انسان جب کسی خوشی کے موقع پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا جیون ساتھی بھی ہو. حتیٰ کہ انسان حج عمرے پہ بھی جب جاتا ہے تو وہاں روحانی مناظر سے جب قلب کو، باطن کو تسکین ملتی ہے تو انسان وہاں بھی محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی ساتھ ہوتی، میرے بچے ساتھ ہوتے. انسان اپنے دوستوں کو ساتھ یاد کرتا ہے کاش وہ ہوتے. اب جنت میں جا کر کے انسان اس چیز کا شدت سے احساس تو کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ تم اکیلے ان درختوں کے گھنے سایوں میں نہیں ہوگے، ہم وازواجہم، ساتھ بیویاں بھی ساتھ ہوں گے اور تکیے لگائے وہاں بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ طلب کریں گے، جس کی تمنا پیدا ہوگی وہ سامنے حاضر ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا سلام انہیں پہنچایا جائے گا. یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتیوں کا نزول ہو رہا ہے. ساری زندگی دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، عبادت کی شدتیں سہی، لوگوں کی نظریں بدکاریاں کرتی تھی، تم نے پہرے بٹھائے. لوگوں کی سوچیں آوارہ تھی، تم نے خیالوں پر پہرے بٹھائے. لوگ سحری کے وقت نیند کے خراٹے لیتے تھے اور تم نے اس وقت اٹھ کے مصلی بچھایا. لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے تھے، تم نے حلال کا اہتمام کیا. مشقتیں سہی، جھیلی. فرمایا آج تمہارا رب تمہیں سلام فرماتا ہے، رب کی طرف سے سلام نازل ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. اس نے اللہ امتیاز پیدا کر دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس نے اللہ تعالیٰ مجرموں کو اور نیکوکاروں کو الگ الگ کر دے گا. اور یہ بڑا رسوائی کا دن ہوگا کہ جب مجرم الگ ہوں گے اور نیکوکار الگ ہوں گے. اللہ اکبر، یہ کتنی ذلت ہوگی اس دن.
اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجرموں کو مختلف جرموں کی بنیاد پہ الگ الگ کیا جائے گا، کہ شرابی اس طرف ہو جائیں، زانی اس طرف ہو جائیں، جوا کھیلنے والے اس طرف ہو جائیں، چور ادھر ہو جائیں، ڈاکو ادھر ہو جائیں، ولیوں کے گستاخ ادھر ہو جائیں، نبیوں کے بے ادب ادھر ہو جائیں. یعنی مجرموں کو ان کے جرموں کی بنیاد پر الگ الگ کیا جائے گا. ایک تو قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نیکوکار سارے الگ کر دیے جائیں گے، مجرم سارے الگ کر دیے جائیں گے. تو وہ بڑا سخت دن ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ فرمائے گا، اے اولاد آدم، ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي، اور یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم صرف میری ہی پوجا کرو گے. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اس نے بہت سارے لوگوں کو برباد کیا اور تمہارے سامنے لوگ لٹتے رہے اور اس کا شکار ہوتے رہے، تو تمہارے اندر عقل نہیں تھی کہ شیطان کی ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دوزخ حشر کے میدان میں لائی جائے گی. مجرم الگ کھڑے ہوں گے، نیکوکار الگ کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن صرف دو برادریاں ہوں گی اس دنیا کے اوپر، امیر غریب، چودھری کمی، شہری دیہاتی، عرب عجم، گورے کالے، کئی تقسیمات ہیں اس دنیا کے اوپر. لیکن قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات ختم ہو جائیں گی. صرف دو برادریاں ہوں گی، ایک نیکوکار برادری، ایک بدکار برادری. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جہنم کو لایا جائے، 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اور اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی. اور کچھ مجرموں کو تو جہنم خود اپنے اندر کھینچ لے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کو لمبی گردن دی جائے گی، اور حشر کے میدان کے اندر جس سمت مجرم ہوں گے وہ گردن جہنم سے نکل کے مجرموں کو تلاش کرے گی. کچھ خاص جرموں والے لوگ ہوں گے، ان کو وہاں سے لپیٹے گی اور لپیٹ کے اپنے اندر کھینچ لے گی. ذرا اس ہولناکی کا تصور کیجئے، جب مجرموں کے سروں کے اوپر جہنم کی گردن منڈلا رہی ہوگی اور ہر ایک کا پتا پانی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کس کو اچک لے، اور خاص مجرموں کو وہ اچک کے جہنم خود اپنے اندر کھینچ لے گی، باقیوں کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے 70 گز لمبی زنجیریں فرشتوں کو دی ہوں گی، اور فرشتوں کا وہ کہے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، انہیں پکڑو، انہیں جکڑو اور انہیں جکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈال دو. اللہ پورے قہر و جلال پہ ہوگا. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. جب ان آیات پہ حضور علیہ السلام پہنچتے تھے، پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے تو آنکھیں آنسو کا خراج دے رہی ہوتی تھی. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے ہو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے. بما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، آنکھیں اچک لیتے، اور جو چشم خانوں کے نشان ہیں وہ بھی باقی نہ رہتے. ماتھے کے ساتھ سیدھا رخسار تک جو ہے وہ بالکل آنکھوں کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہاں کبھی آنکھیں بھی ہوتی تھی. اگر ہم چاہتے تو آنکھیں اچک لیتے ان کی. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر راستے پر دوڑتے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ نہ پاتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے. یہ دنیا کے اوپر جو وہ کرتے رہے ہیں، جو وہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ تو ہماری کرم نوازی ہے کہ ہم نے دنیا پر ان کو کہا نہیں ہے. جن آنکھوں سے بدکاریاں کرتے تھے ان آنکھوں کو اچک لیتے، اور اگر ہم چاہتے تو وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے، ہم ان کی شکلیں بگاڑ دیتے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ،
اور پھر وہ آگے جانے کی قدرت نہ رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ پاتے۔ سورہ یاسین کے یہ 4 رکوع مکمل ہوئے۔ 5ویں رکوع کے اندر معاد کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے کہ ہم پلٹ کے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کو 3 دلیلوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ارذل عمر میں پہنچا کے اس کی آزمائش کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔